السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وعملا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا۔ کیا حال ہیں آپ تمام کے؟ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی حالتوں میں۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 48 سے 55 تک کا سبق پڑھیں گے۔ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نرسل المرسلین، اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو، الا مبشرین، مگر بشارت دینے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے بنا کر۔ فمن آمن، پس جو شخص ایمان لے آئے، واصلح، اور اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم، تو نہیں خوف ہوگا کوئی علیہم ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا، اور جن لوگوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، یمسہم العذاب، انہیں پہنچے گا عذاب، بما، باوجہ اس کے جو کانوا تھے وہ یفسقون، نافرمانی کرتے۔ قل کہہ دیجئے، لا اقول، نہیں کہتا میں، لکم تم سے، اندی کہ میرے پاس، خزائن اللہ، اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں جانتا ہوں غیب، ولا اقول لکم، اور نہ میں کہتا ہوں تم سے، انی کہ بے شک میں ملکن فرشتہ ہوں، ان اتبع، نہیں میں پیروی کرتا، الا ما یوحى الیہ، مگر اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف۔ قل کہہ دیجیے، هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا برابر ہو سکتا ہے نابینا اور بینا؟ افلا تتفکرون، کیا پس نہیں تم غور و فکر کرتے؟ وہ انذر، اور آپ ڈرائیں، بہ الذین، اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو یخافون، ڈرتے ہیں، ان یحشروا، یہ کہ وہ اکٹھے کی جائیں، الی ربہم، اپنے رب کی طرف۔ لیس لہم، نہیں ہوگا ان کا، من دونہ، اس کے سوا، ولی، کوئی دوست، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی، لعلہم، تاکہ وہ یتقون، تقوی اختیار کریں۔ ولا تطرد الذین، اور مت دور کریں آپ ان لوگوں کو جو یدعون، پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام، یریدون وجہہ، وہ چاہتے ہیں اس کا چہرہ، ما علیک من حسابہم، نہیں ہے آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے، من شیء، کچھ بھی، وما من حسابک، اور نہیں ہے آپ کے حساب میں سے، علیہم، ان کے ذمے، من شیء، کچھ بھی، فتطردہم، کہ آپ دور کر دیں ان کو، فتکون من الظالمین، تو آپ ہو جائیں گے ظالموں میں سے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا، اور اسی طرح ہم نے فتنے میں ڈالا، بعضہم، ان کے ایک کو، ببعض، ایک دوسرے کے ذریعے، ان کے ایک کو دوسرے کے ذریعے سے، لیقولوا، تاکہ وہ کہیں، اہؤلاء، کیا یہی لوگ ہیں، من اللہ، کہ اللہ نے احسان کیا، علیہ، ان پر، من بیننا، ہمارے درمیان سے، الیس اللہ، کیا نہیں اللہ باعلم بالشاکرین، خوب جانتا شکر کرنے والوں کو۔ اذا جاءک الذین، اور جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو یؤمنون بآیاتنا، ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات پر، فقل، بس کہہ دیجئے، سلام علیکم، سلام ہو تم پر، کتب ربکم، لازم کر لیا ہے تمہارے رب نے، علی نفسہ، اپنے نفس، علی نفسہ الرحمۃ، اپنے نفس پر مہربانی کرنا، انہ، کہ بے شک، من عمل منکم، جو شخص عمل کرے تم میں سے، سوءا، برا، بجہالت، جہالت سے، ثم تابا، پھر وہ توبہ کر لے، من بعد، اس کے بعد، واصلح، اور اصلاح کر لے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو، وَلِتَسْتَبِينَ، اور تاکہ واضح ہو جائے، سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، راستہ مجرموں کا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آیت نمبر 55 تک ہم نے اپنا ترجمہ مکمل کر لیا، اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 48 میں اللہ کہتے ہیں، اور ہم جو رسول بھیجتے ہیں تو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کو بشارت دیں اور ڈرائیں، پھر جو کوئی ایمان لے آیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔
اللہ رب العالمین اس آیت میں انبیاء کا جو اصل کام ہے وہ بتاتے ہیں، لیکن لوگوں نے، جو جاہل قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے انبیاء کے بارے میں الگ ہی طرح کا ایک معیار بنا رکھا ہے، الگ ہی طرح کی سوچ بنا رکھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں انبیاء کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں جنت اور اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رضامندی کی خوشخبری دیتے ہیں، اور جو لوگ ان انبیاء کرام کا یا اللہ کی آیات کا انکار کریں تو انہیں اللہ کے غضب اور دوزخ کی آگ سے ڈرائیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ اصل مقصد ہوتا ہے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجنے کا، مگر جاہل قسم کے لوگوں نے الگ ہی طرح کا معیار بنا رکھا ہے۔ وہ چاہتے ہیں جو ایسے انبیاء ہیں وہ کچھ معجزات کر کے دکھائیں، کچھ کرامات کر کے دکھائیں، انہیں ان کے دلوں کا حال بتائیں، آئندہ پیش آنے والے حالات سے واقف کریں۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کوئی ہٹ کے مخلوق ہونا چاہیے، کوئی ایسی چیزیں کرے کہ ہمیں لگے کہ واقعی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ جب یہ ہماری طرح کے عام لوگ ہیں تو ہم بھلا ان کو کیسے سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہی سمجھتے تھے کہ جو اللہ والا انسان ہے، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، وہ یا تو ایسا ہو کہ بالکل تاریک دنیا ہو، یعنی دنیا کو چھوڑ دینے والا ہو۔ جو انسان، وہ یہ سمجھتے تھے جو انسان نکاح کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، دنیاوی لذت سے لطف اندوز ہوتا ہے، وہ بھلا خدا کا بھیجا ہوا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اس کو خدا رسیدہ کیسے مان لیں؟ یہ تو ہم جیسا ہی طالب دنیا ہے۔ اللہ نے ان تمام نظریات کی تردید فرما دی۔ اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا کہ اے نبی آپ انہیں بتا دیجئے کہ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کیا فرمایا؟ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو ان کی نافرمانیوں کی انہیں ضرور سزا ملے گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے میں یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ ہی میں غیب کی باتوں کو جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر تم لوگ کیوں نہیں سوچتے؟ اللہ کے نبی کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کہلوا دیا، اے نبی آپ انہیں بتا دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں کہ جو بھی تم معجزات مانگو، تمہارے منہ مانگے معجزات ان خزانوں میں سے میں تمہیں جو ہے وہ صادر کر کے دکھا دوں، تمہاری حاجات کو فوراً پورا کر دیا کروں، نہ ہی میں غیب کی باتوں کا جاننے والا ہوں، نہ میں یہ بتا سکتا کہ اگر کسی شخص نے چوری کی ہے تو کہ چوری جس کو میں نے دیکھا نہیں کہ پھر بھی میں کہہ دوں کہ فلاں شخص نے چوری کی ہے فلاں وقت پہ کی ہے، یا میں تمہیں یہ بتا دوں کہ تمہارے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ اور میں فرشتہ بھی نہیں کہ مجھے کھانے پینے، چلنے پھرنے یا نکاح کی حاجت نہ ہو۔ میرے فرائض صرف یہ ہیں کہ ایمان لانے والوں کو خوشخبری دوں اور انکار کرنے والوں کو ڈراؤں، اور ہر حال میں اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کروں۔ دیکھیے چاہے کوئی انبیاء کرام ہو یا عام انسان ہو، انہیں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم بھی چاہیں کہ ہم اللہ کے نیک انسان بن جائیں تو ہم کیا کہیں؟ ہم نکاح نہیں کریں گے، ہم کھائیں گے پیئیں گے نہیں، ہم زندگی میں موجود چیزوں سے لطف اندوز نہیں ہوں گے، بلکہ ایک کونے میں جانماز بیٹھ کر صرف اللہ اللہ کرتے رہیں گے، تو کیا ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اس طرح ادا کر پائیں گے؟ نہیں، ہماری شریعت ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیتی کہ اگر تم دین اسلام میں داخل ہو رہے ہو تو تم ایک کونے میں بیٹھ کر تاریک دنیا بن جاؤ، تم نکاح سے بے رغبت ہو جاؤ، تم کھانے پینے سے بے رغبت ہو جاؤ، تم دنیا کے کاموں سے بالکل جی چرا لو۔ اللہ ایسا نہیں کہتے۔ نکاح کی حاجات انبیاء کرام کو بھی تھی، سلف صالحین نے بھی نکاح کیے، اور صحابہ کرام نے بھی نکاح کی، علماء کرام بھی نکاح کرتے ہیں۔ ہم عام انسانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نکاح کی حاجت کو اپنی پوری کریں۔ اللہ کے نبی نے بتایا میرے فرائض صرف یہ ہیں کہ ایمان لانے والوں کو خوشخبری دوں اور انکار کرنے والوں کو ڈراؤں، اور ہر حال میں اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں مجھ میں اور تم میں جو فرق اتنا ہے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے جس سے مجھے یقینی علم حاصل ہوتا ہے،
اور بعض اوقات غیب کے پردے ہٹا کر مجھے اطلاع بھی کر دی جاتی ہے، اور پھر میں اس وحی کے مطابق اس کے تمام احکام کی پیروی بھی کرتا ہوں، لیکن تمہیں ان سے کوئی چیز بھی میسر نہیں۔ تمہارے نظریات کی بنیاد محض تمہارے گمان ہے۔ اب بتاؤ کہ میں اور تم یا ایک بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں، یا ایک راہ پانے والا اور دوسرا گمراہ، یا ایک عالم دوسرا جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ پھر تم لوگ کیوں نہیں سوچتے سمجھتے ہیں؟ اور آپ اس وحی کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کے ہاں اکٹھا کیا جائے گا، جس کے بغیر ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ سفارشی ہوگا۔ اس طرح شاید وہ پرہیزگار بن جائیں۔ اللہ کہتے ہیں، اے نبی، آپ سب لوگوں کی ہدایت پانے کی فکر نہ کیجیے، بلکہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی حضور جواب دہی کے تصور اور دوزخ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان کا ضرور خیال رکھیے اور وحی کے احکام ان تک ضرور پہنچایا کریں۔ اور جو لوگ روز آخرت پر یقین تو رکھتے ہیں مگر ساتھ ہی عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ وہ بزرگوں کی اولاد ہیں یا بزرگ ان کی سفارش کر کے انہیں بچا لیں گے، انہیں خبردار کر دیجیے، اس دن کسی کی سفارش کام نہ آ سکے گی، نہ حسب و نسب کام آئے گا، نہ قریبی رشتہ دار کام آئیں گے۔ لہٰذا اپنے اپنے اعمال کی خود فکر کیجیے، یہی ان کے متقی بننے کی صورت ہے۔ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس آیت کے مخاطب مومن نہیں بلکہ کافر ہیں، کیونکہ کافر ہی ہوتے ہیں جو اللہ کے ہاں جانے سے زیادہ ڈرتے ہیں، اسی لیے انہیں ڈرانے کی زیادہ ضرورت ہے۔ ایک مومن اپنے رب کی ملاقات سے ڈرتا نہیں ہے کیونکہ اس نے تیاری کر رکھی ہوتی ہے، اس کو جستجو ہوتی ہے، اپنے رب سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے، لیکن ایک کافر زیادہ ڈر رہا ہوتا ہے اس ڈر سے کہ مجھے اللہ کے ہاں جانا ہوگا۔ تو بعض مفسرین اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بھی لکھتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، انہیں اپنے ہاں سے دور نہ کیجیے۔ ان کے حساب سے آپ کے ذمے کچھ نہیں اور نہ آپ کے حساب سے کچھ ان کے ذمے ہے، لہٰذا اگر آپ انہیں دور ہٹائیں گے تو بے انصافوں میں شمار ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے اس آیت میں جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں کہ اے نبی، یہ بے سہارا اور غریب مسلمان جو بڑے اخلاص کے ساتھ دن اور رات اپنے رب کو پکارتے ہیں، یعنی اس رب کی عبادت کرتے ہیں، آپ مشرکین کے اس طعنے یا مطالبے سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ارد گرد تو غرباء اور فقراء کا ہی ہجوم رہتا ہے، ذرا انہیں ہٹاؤ تو بھی ہم تمہارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ یعنی جو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے رئیس تھے مشرکین کے، وہ یہ بات کہا کرتے تھے اے محمد تمہارے پاس تو غریب، فقیر، بے سہارا، مسکین لوگ ہی تمہارے ارد گرد جمع رہتے ہیں، ہم تمہارے پاس دبا کے بیٹھیں گے جب تم ان بے سہارا غریب مسلمانوں کو اپنے پاس سے ہٹا دو گے۔ اللہ اپنے نبی کو حکم دیتے اے نبی ایسا نہ کرنا، ان غربا کو اپنے پاس سے دور نہ کرنا، بالخصوص جب کہ آپ کا کوئی حساب ان کے متعلق نہیں اور ان کا آپ کے متعلق نہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ ظلم ہوگا جو آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ امت کو بھی سمجھانا اس آیت کا مقصد ہے کہ وہ لوگ جو بے سہارا ہیں، جو غریب ہیں، جو آپ سے کمتر ہیں، انہیں حقیر نہ سمجھو، ان کی صحبت سے گریز نہ کرو، اور ایسا نہ کرو کہ ان سے تو کوئی واسطہ رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں یہ نادانوں کا کام ہے، اہل ایمان کا نہیں۔
اہل ایمان تو اہل ایمان سے محبت رکھتے ہیں چاہے وہ غریب اور مسکین ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، لیکن امت کے لیے اس میں موجود ہے۔ پہلے ہم اس آیت کا شان نزول سمجھتے ہیں، پھر امت کے لیے اس میں کیا حکم ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ چند احادیث میں اس آیت کے شان نزول میں آتا ہے۔ مسلم کی حدیث میں آتا ہے، سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم 6 آدمی اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے تھے۔ مشرکین نے اللہ کے نبی سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیجئے تاکہ یہ ہم پر جرأت نہ کریں۔ وہ 6 آدمی یہ تھے جن کا نام آتا ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں خود تھا، یعنی ایک سعد بن ابی وقاص تھے، ایک عبداللہ بن مسعود، ایک حذیل کا ایک آدمی تھا، بلال، اور 2 آدمی اور تھے جن کا نام اس حدیث میں نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو اللہ نے چاہا خیال آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ نے یہ آیات نازل فرما دی۔ ابن باجہ کی روایت کے مطابق جو 6 آدمی آتے ہیں، سعد بن ابی وقاص تھے، عبداللہ بن مسعود تھے، صہیب رومی تھے، عمار بن یاسر، مقداد بن اسود اور بلال بن رباح۔ اقرا اور عیینہ نے تنہائی میں اللہ کے نبی سے کہا ہمیں ان غلاموں کے ساتھ بیٹھنے دیجیے، ہمیں ان غلاموں کے ساتھ بیٹھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، لہذا جب ہم آپ کے پاس آئیں تو انہیں اٹھا دیا کریں۔ یعنی یہ 6 آدمی تھے جو اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور جنہیں آر محسوس ہو رہا تھا وہ کون تھے؟ اقرا اور عیینہ تھے، کہ جنہوں نے کہا کہ ہم ان کے پاس نہیں بیٹھیں گے، ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، ہم آپ کے پاس جب آئیں گے جب آپ ان بے سہارا غریب فقراء کو اپنے پاس سے ہٹا دیں گے۔ اللہ کے نبی یعنی ابھی سوچ ہی رہے تھے، یعنی ایسا اللہ کے نبی نے ہٹایا نہیں تھا، ابھی سوچ آنے ہی والی تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کو منع فرما دیا، اے نبی ایسا نہ کیجیے، ہرگز ایسا نہ کیجیے گا، یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو دن اور رات پکارتے ہیں، خلوص کے ساتھ یاد کرنے والے ہیں، اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اے نبی غلطی سے بھی آپ انہیں خود سے دور مت کیجیے گا۔ اہل ایمان کا شیوہ ہوتا ہے، اہل ایمان سے محبت رکھتے ہیں چاہے وہ غریب اور مسکین ہی کیوں نہ ہوں۔